کلپ نمبر 978۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 56 سے 59 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ وما ارسلناک الا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایمان و طاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے اپنے رب عز و جل کی طرف راستہ اختیار کرے اور اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کا اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ امت کے نیک لوگوں کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں اور ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کی ہدایت سے وہ اس خطبے پر پہنچے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ وَتَوَكَّل، اور بھروسہ کرو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکوں سے فرما دیں میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور اس آیت میں حکم فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی نہ مرے گا، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عقل مند کی شان نہیں، اور آپ اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کریں اور اس کی طاعت اور شکر بجا لائیں، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اس سے کسی کا گناہ چھپ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ ترجمہ: جس نے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ فی 6 ایام، 6 دن میں۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دن کی مقدار میں بنائے، کیونکہ اس وقت رات، دن اور سورج تو تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے ہے، ورنہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ نوٹ: آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ استوا علی العرش، عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استوا اور اس کی طرح جو چیزیں قرآن پاک کی آیات میں ذکر ہوئی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے، ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین استوا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں، اور بعض استیلا کے معنی میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ مضبوط اور سلامتی والا ہے، یعنی یہ کہ اس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نوٹ: اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اس آیت میں انسان سے خطاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی ایسے شخص سے دریافت کرے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے۔